السلام علیکم، میں سردار عاقب محمود اور آج میں اپنی بک کے حوالے سے آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دا سیکرٹ ریسپیز فار لیکچر میتھمیٹکس ہے کیا اور کن کن لوگوں کے لیے یہ بک فائدہ مند ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ نام سے ہی جیسے ظاہر ہے کہ لیکچر میتھمیٹکس کی تیاری کے لیے یہ بک لکھی ہوئی ہے۔ اس سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بھی تیاری کر سکتے ہیں، اسی طرح جو آگے 18 اسکیل کی اسسٹنٹ اے پی کی مطلب اسسٹنٹ پروفیسر کی جابز آتی ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگی۔ تو اس بک میں بیسیکلی میں نے 2006 سے لے کے اور 2021 تک جو پاس پیپرز ہیں نا ڈفرینٹ ٹیسٹوں کے، پنجاب پبلک کے ہیں، فیڈرل پبلک کے ہیں، سندھ پبلک سروس کے ہیں یا اے جے کے پبلک سروس کے ہیں، اور اس طرح یونیورسٹی آف پنجاب کے جو ایم فل کے ایگزامز ہوتے ہیں ان کے میں نے نا جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو آپ کے سامنے نا پیش کیا ہے۔ تو یہ بک گیٹ کے جو سبجیکٹ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ جو ان فیوچر لیکچرز کی تیاری شیاری دینا چاہتے ہیں یا یونیورسٹیز کے اندر جن کے ایگزامس کے اندر ایم سی کیوز آتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی کہہ لیں کہ یہ بک برابر کی کہہ لیں کہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ جو بی ایس یا ایم ایس سی کی جو لاسٹ 2 ایئرز میں پڑھ رہے ہیں تو خاص طور پہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ شروع کے سیمسٹرز والے بھی یہ لے کے پاس رکھ سکتے ہیں اور جیسے جیسے سبجیکٹ پڑھتے جائیں اس بک کو ساتھ کنسلٹ کرتے جائیں۔ تو یہ ریئل ٹائم بیسیکلی پرابلمز ہیں، اس کے اندر کوئی اپنے سے ڈیولپ نہیں کی گئی، یہ وہ ہیں جو پاس پیپرز میں آئی ہوئی ہیں، لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کر کے لیکچرز کی ایس ایس کی جابز لی ہوئی ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا ریویو رکھتا ہوں کہ اس بک کو کیسے ریڈ کرنا ہے اور کس طرح اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کروں گا یا ویڈیو چھوٹی بنے، لمبی نہ ہو جائے، ٹو دی پوائنٹ میں باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیڈیا یہ تھا کہ میں نے کچھ نوٹس لکھے تھے پریپریشن کے حوالے سے، تو میں نے لوگوں میں شیئر کیے تھے، کچھ ایم سی کیوز کلیکٹ کر کے میں نے 550 ایم سی کیوز کلیکٹ کیے تھے، وہ لوگوں میں شیئر کیے، تو مگر ان کے سلوشنز اویلیبل نہیں تھے۔ تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اس سارے جو ایم سی کیوز کو میں نے لکھا ہے اس کو میں کمپلیٹ بک کی شکل نہ دے دوں، تاکہ ونس اینڈ فار آل ایک اچھی سی بک بن کے سب کے سامنے آ جائے، اور وہ جو بندہ اس کو ایک دفعہ لے پوری زندگی اس کے ساتھ پڑھی رہے گھر میں، اور اس کو جب اس کا دل کرے، جب وقت ہو اس کو وہ پڑھے، اس سے فائدہ لیتا رہے۔ ٹیسٹ کا وقت آئے ٹیسٹ سے فائدہ لے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو تو یونیورسٹی میں سے فائدہ لے۔ تو اس کے پیچھے یہ خیال تھا۔ تو یہ پہلا ایڈیشن ہے، سیکنڈ ایڈیشن میں انشاءاللہ اس میں بہت سارا چینج آنے والا ہے، اس میں تھیوری بھی ایڈ کی جائے گی اور انڈین کوئی ٹیسٹ بھی انکلوڈ کیا جائیں گے۔ تو وقتی طور پہ جو جلدی سے میں کر سکا تھا تو یہ ہے، مگر اس کو بھی کرتے کرتے تقریباً مجھے سال لگ گیا، سستی کر کے کہہ لیں، بیماری، جو سارا کچھ ملا تقریباً پرنٹنگ تک ہوتے ہوتے سال لگ گیا مجھے۔ تو یہ بڑا ہیکٹک اور بڑا محنت والا کام تھا۔ تو ویسے تو بک آپ کے سامنے ہے تو ایسے لگتے تھے کچھ نہیں، مگر جو تھوڑا جانتے ہیں اس فیلڈ کو تو ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ہیکٹک کام ہے۔ تو بات اس طرح کی ہے کہ میں نے سب سے پہلے پیپرز کو، اوتھینٹک پیپرز کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو میں نے سبجیکٹ کی فارم میں پہلے ارینج کیا، پھر ارینج کر کے اس بک میں نے ایڈیشنلی یہ کر دیا کہ ان کو پھر ٹاپک وائز بھی ارینج کر دیا ہے میں نے۔ کچھ اس کا ڈرافٹ وغیرہ میں نے لوگوں میں شیئر بھی کیا ہوا آلریڈی واٹس ایپ پہ، لوگوں کو آپ میں سے کسی کو مل جائیں گے۔ تو فائنل جو شکل ہے بک کی وہ میرے سامنے ہے، تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں کہہ لیں کہ میں نے تقریباً 15 سے 16 سبجیکٹ بنتے ہیں، کہ ایز اے کمبائن دیکھ لیں 14 چیپٹر ہیں، اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ سبجیکٹس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں تو یہ ڈفرینشیل جیومیٹری اور یہ 2 سے 3 سبجیکٹ، 2 سبجیکٹ کہہ لیں اس میں مرج ہیں، اس میں دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس 3 کورسز مرج ہیں۔ تو اوورال دیکھیں تو یہ 14 چیپٹرز ہیں، مگر یہ تو 20 کے قریب کہہ لیں کہ سبجیکٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلا چیپٹر جو کیلکولس کے اوپر رکھا ہوا ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ فنکشنز، لیمٹس اور کنٹینیوٹی کو الگ کر لیا ہے، ڈیریویٹیوز اور انٹیگرلز کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کو الگ کر لیا ہوا ہے۔ تو اس میں اور عام بکس میں فرق کیا ہے؟
جب ہم اپنے دور میں تیاری کرنے کے لیے مارکیٹ میں دیکھتے تھے تو ہمیں یہ ڈوگر شوگر کی کوئی علمی کی یا اس طرح کی کوئی بکس نظر آتی تھی، تو وہ بھی لی، وہ میں نے کبھی پڑھی نہیں. تو میرے استاد محترف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و فیت سے رکھے، تو انہوں نے جذبہ ہی ایسا ایک پیدا کیا ہوا تھا کہ ان کی گائیڈ لائن اور اس کے چیزوں کو چلتے ہوئے اتنا شوق سے پڑھا تھا کہ ٹیکسٹ بکس پڑھی، اور پھر یہ بکس پڑھنے کا نہ اچھی بک تھی مارکیٹ میں، نہ پڑھنے کا موقع ملا. تو میں نے پھر یہ کوشش کی ہے کہ مارکیٹ میں کوئی اچھی بک ایسی لائی جائے جو ایک تو پراپر ایڈریس کرے اس پرابلم کو، اور پاس پیپرز کو لے کے کوئی بھی بک مارکیٹ میں موجود نہیں تھی، اور اگر کوئی بک تھی بھی تو ان کی ایک تو پرنٹنگ کوالٹی اتنی گندی تھی کہ دیکھ کے دل نہیں کرتا، اور پیج کی جو کوالٹی ہے تو وہ اس سے بری تھی، تو ہاتھ لگائیں تو اس کو ایسے دل کرتا جیسے بندہ نہ ہی پڑے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کا جو بک کا پیج ہے وہ وی آئی پی پیج روٹین میں کہتے ہیں، مجھے تو یہی انہوں نے کہا میں نے سب سے اچھا پیج لگانا ہے، تو وی آئی پی پیج ہے وہ لگوایا گیا ہے. اس کی پرنٹنگ بڑی اچھی کی گئی ہے تاکہ آپ کو کوئی مس پرنٹ چیز نظر نہ آئے میتھ کی، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی پرنٹنگ مس بھی نظر نہیں آئے گی اس میں. تو اس میں اس طرح کی بات ہے کہ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیلکولس ہے، تو اس میں نے سیکشن 1 ہے جو 1.1 ہے وہ اس کے اوپر کیا ہوا تھا. اس میں فنکشنز کے ریلیٹڈ یہ ڈومین رینج کے کچھ ایم سی کیوز ہیں، تو ان کو میں نے دیکھیں یہ ارینج کیا ہوا ہے، ان کی ایکسپلینیشن دیکھ کے ان کے آنسرز دیے ہوئے ہیں ریزنس کے ساتھ. اور اسی طرح چلتے جائیں تو یہ آپ دیکھتے جائیں تو ڈفرینٹ قسم کے نا یہاں پہ مینشنڈ بھی ہیں، کس دور میں، کس سن میں، کس پبلک سروس کے ایگزام میں، یہ سندھ میں آیا ہوا ہے، اسی طرح یہ پی پی ایس سی کے اندر آیا ہوا ہے. تو ان کو ڈیٹیلڈ آنسرز کے ساتھ پھر مینشن کیا ہوا ہے، اور اس کی پرنٹنگ دیکھیں تو یہ میتھس بڑے اچھے سے لکھا ہوا ہے، اور بڑے اسٹائل میں لکھا ہوا ہے جو اوریجنل میتھ کا اسٹائل ہوتا ہے. تو پرنٹنگ کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے، جنہوں نے لیا ان سے آپ پوچھیں گے تو بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی نظر آئیں گی چیزیں. تو یہ اے جے کے کا پیپر ہے، اس میں آیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو نا ڈیٹیلڈ میں کیا ہوا ہے. جیسے یہ ایم سی کو ہے، بے شمار لوگوں نے سالو کیا ہوا ہے، گل یہ دیا ہوا ہے. اسی طرح تھیورم جو یوز ہوئے ہیں تو سالو کر کے ان کو لکھا ہوا ہے. اور بعض بات کی پرابلم اگر کسی بک سے لی گئی ہے تو اس بک کا پیج نمبر آپ دیکھیں تو میں نے وہ بھی سارا مینشن کیا ہوا ہے، ایس ایم یوسف کی کتاب سے لی گئی ہے. تو جو پرابلم مجھے ملی ہے کہ وہ فلاں بک میں ہے تو میں نے اس کا ریفرنس ضرور دیا ہے. تو اسی طرح دیکھتے جائیں یہ ہے. تو اس کو اگر ڈیفائن کرنا تو میں نے ڈیفینیشن ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. ڈیفینیشن ہے، پھر اسی طرح ہر ایم سی کیو کے اندر اگر کوئی تھیورم یوز ہو رہا ہے تو میں کوشش کی ہے اس تھیورم کو بھی لکھوں، کہاں سے وہ لیا گیا ہے اس کا بھی میں مینشن کروں. جیسے یہ کہ ایم سی کیو پی یو میں آئی ہے تو یہ کہاں سے لی گئی ہے، ایس ایم یوسف کی کتاب سے لی گئی ہوئی ہے. اسی طرح چلتے جائیں تو یہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اگلا چیپٹر آپ کا اگر دیکھیں تو یہ اسی طرح ایم سی کیوز آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جیسے یہ کہ ایم سی کیو یہ موسٹلی لوگوں نے یہ غلط کیا ہوا ہے بکس کے اندر بھی، ایون کہ کہیں اور کئی لوگوں نے اگر آنسر ٹک بھی لگائے ہیں تو وہ بھی غلط کرائے ہیں. شروع میں نے بھی اس کو سال غلط کیا تھا کیونکہ مجھے کوشچنز ہی تھا کریکٹ ملا. پھر میں نے وہ 2020 کا پیپر ملا، اس میں سے کویشچن کو کریکٹ کیا، پھر جا کے یہ چیز مجھے سمجھ لگی. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح آگے آ جائیں گی گروپ تھیوری ہے. گروپ تھیوری ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کو بھی میں نے کوشش کیا ہوا ہے ارینج کرنے کا. اس کو دیکھیں ود آنسرز، کریکٹ آنسرز بتائے گئے ہوئے ہیں. اس میں خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں آپ کو ٹیکسٹ بک کے ریفرنس ضرور دوں. جیسے دیکھیں کہ یہ جو تھیورم ہے تو تھیورم کہاں سے لیا گیا ہوگا. یہ تھیورم ہے دیکھیں جیسے فریلے کی بک سے لیا ہوا ہے، گیلین کی بک سے لیا ہوا ہے، تو یہ اس طرح یہاں سے لیا ہوا ہے، یہ یہاں سے تھیورم لیا ہوا ہے، یہ تھیورم یہاں سے لیا ہوا ہے. پراپر ریزنس کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ کون سے آپشنس ٹھیک ہے کون سے غلط ہے، اور ایٹ دی اینڈ بتایا ہوا کہ اس کا ایم سی کیو کا آپشن کون سا ہے. جیسے یہ تھیورم ہے، یہ کہاں سے لیا ہوا ہے، ریفرنس کے ساتھ ہے. لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھیورم کو پتہ چلے کہ ہاں یار واقعی یہ تھیورم یہ یوز ہو رہا ہے، کیسے یوز ہو رہا ہے، وہ آپ کو سامنے اپلیکیشن کر کے دکھائی گئی. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بک کے
کس ایڈیشن سے اور کون سے پیج سے لیا گیا تاکہ، اور تھیورم نمبر بھی ساتھ مینشن ہے تاکہ آپ فوراً گیلین کی بک اوپن کریں 9th ایڈیشن اور اس کے پیج 78 پہ جائیں اور اس تھیورم کو پڑھیں اور اس کو ٹاپک کو پورا سے پڑھ لیں. تو یہ وجہ ہے سارے اس ریفرنس کا. تو ہر ایک ایم سی کیو اندر آپ دیکھیں گے آلموسٹ ریفرنس موجود ہوگا جہاں جہاں سے مجھے مل سکا ہے. یہ ریفرنس ڈھونڈنے، بکس کو اسٹڈی کرنا، ایک ایک ٹاپک کے اوپر 10 12 بکس کو پڑھنا، تو یہ تقریباً 100 بکس کو پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں اس قابل ہو گا ہوں کہ اس بک کو آپ کے سامنے پریزنٹ کروں. کیونکہ میں نے ایک بک پڑھنی ہے، اس میں سے کوئی ریفرنس نہیں ملتا، دوسری پڑھیں گے، تیسری ملے یہ. اور پھر بعض کا ایسا کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم بکس میں سے ریفرنس دیا جائے تاکہ لوگ ایک یا 2 یا 3 بکس کو ہی دیکھیں تو اس میں ہی سارے مل جائیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مرضی ریفرنس بکس آپ شامل کر رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کوشش کیا گیا کہ جنرلی جو 2 چلتی ہیں فرائلے کی یا گیلین کی، اس میں سے ریفرنس دیے جائے. اگر ان میں سے نہ ملے تو ڈمیٹن فوٹے کی بک سے دیا جائے، اس سے بھی نہ ملے تو وجے کھنہ سے دینے کی کوشش کی ہے. اسی طرح ڈفرینٹ بکس اور بھی بعض کا ان میں سے نہ ملے تو ان میں سے دینے کی کوشش کی ہے ریفرنس. تو آپ کے سامنے یہ سارا کچھ، اور امید ہے کہ آپ میں سے بے شمار جو لوگوں نے یہ بائی کر چکے ہیں بک، وہ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اب مدعے کی طرف آتے ہیں کہ اس بک سے یوز کرنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے. تو بہترین طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک ضرور پڑھیں گے. ٹیکسٹ بک کے بغیر تو یہ کتاب پڑھنے کا آپ کہہ لیں گے نا، یہ پریکٹس بک ہے. تو آپ جیسے ٹیکسٹ بک اوپن کریں گے اس میں سے آپ دیکھیں گے، سب سے پہلے میں اس کے اندر کنٹینٹ کھول لیتا ہوں، آپ کو سمجھانے میں آسانی رہے گی. اس میں دیکھیں تو یہ کنٹینٹ ہے. فار ایگزامپل ہے یہ آرڈر، سینٹر، نارملائزر اور سینٹرلائزر، یہ ٹاپک ہے. آپ ٹیکسٹ بک کھولیں گے، اس میں سے آرڈر آف گروپ کا ٹاپک اوپن کریں گے، آپ اس کو ریڈ کریں گے. تو آپ کیا کریں گے، اس کو ریڈ کرنے کے بعد اس کی تھوڑی ایگزامپلس پڑھیں گے، ڈیفینیشنز، تھیورمز کے ریلیٹڈ چیزیں پڑھیں گے. پھر دیکھیں گے یار اس میں سے ایم سی کیوز کیسے آ سکتے ہیں. آپ فوراً یہ بک اوپن کریں گے، اس بکن میں اس سیکشن کو اوپن کریں گے، دیکھیں گے پاسٹ میں ان سے ریلیٹڈ کس طرح کے ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں. آپ ان کو سالو دیکھیں گے کیسے سالو ہوئے ہیں. آپ پھر ان سے ملتے جلتے کویشچن کو سالو کریں گے. ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز دیکھیں گے یا کچھ اپنے سے کچھ سوچ کے دیکھیں گے یار اس طرح آ جائے تو کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں نا جو آپ کو فوری طور پہ کلک کریں گی کہ اس سال میں پنجاب میں آیا تھا یار، یہ اس سال میں یہ سندھ میں آیا ہوا ہے اس طرح کا. تو آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائیں گے کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو ہر بک میں سے تیار کرنے ہیں، اور کس کس طرح کے ایم سی کیوز ہیں جو آپ کو تیار کرنے پڑیں گے، اور آپ کو کامیابی تبھی ہوگی ٹیسٹ کے اندر. تو یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ یہ یہاں سے ٹاپکس بھی دیکھ لیں، آپ کو پاس پیپرز میں پتہ چل جائیں گے یار کون کون سے ٹاپکس میں نے تیار کرنے ہیں. اور ان ٹاپکس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیکسٹ بک اوپن کرنی ہے ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں، ان میں سے وہ ٹاپکس کو ریڈ کرنا ہے، اور ریڈ کر کے ان کی ایگزامپلس کو پڑھنا ہے، تھیورمز، ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا ہے. ساتھ پھر یہ پریکٹس کے لیے ایم سی کیوز اوپن کر لینے. اس کے علاوہ اگر کہیں سے آپ کو بکس میں ایم سی کیوز ملتے ہیں پھر آپ ان کو مزید پریکٹس کریں. تو یہ بک کا جو یہ بیسیکلی پریکٹس بکس کے طور پہ آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نا پرنٹنگ بہت اچھی ہے اور بہت زبردست قسم کی نا، یہ کہہ لیں کہ آپ کے سامنے نا ود ریزنز، ریفرنس سے یہ چیزیں سامنے پیش ہوئی ہوئی ہیں. ہوپ سو آپ یہ بک لیں گے، ایک دفعہ بائی کریں گے تو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو جو اس بک کو پڑھ چکا ہے کائنڈلی وہ مجھے فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرے تاکہ اس کو میں زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا مزید اگلے ایڈیشن میں اس کو بنا سکوں اور فائدہ مند بنا سکوں، میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑے سے جو آئیڈیا ہے کہ بک استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. آپ اس ٹپس کے اوپر فالو کرتے ہوئے اس کو تیاری شروع کریں. اور میں نے جن لوگوں نے یہ بک لی ہوئی ہے ان کو میں نے واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کیا ہوا ہے. تو فائدہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی مجھ سے انٹریکٹ ہو کے اس بک کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں تو ڈائریکٹلی میرے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. تو آج ہی آپ بک بائی کریں گے اور اس سے فائدہ لیں. تو بے شمار لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آگے بھی مجھے کوئی اللہ تعالیٰ ہمت دے تو میں اس طرح کی اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی چیزیں لکھتا رہوں، ان کو آپ کو فائدہ پہنچاتا رہوں. اللہ حافظ.